نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام رواه مسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور سب مسلمانوں، چغل خوری بھی دراصل غیبت ہی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، جس کے معنی فساد کے غرض سے کسی شخص کے راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ چغل خوروں پر لعنت کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے بارے میں نہایت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ مشہور حدیث ہے، لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر قبر کا عذاب چغل خوری اور پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے زبان کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اسے چغلی کی گندگی میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھیں۔ ایک واقعہ سنیں۔ چغل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے امام غزالی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا۔ ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بائع نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں چغلی کی عادت ہے۔ مشتری اس پر راضی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کے بیوی سے جا کر تنہائی میں کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا، اور اب اس کا ارادہ باندھی رکھنے کا ہے، لہٰذا رات کو جب وہ سونے آئی تو استری سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو، تاکہ میں اس پر عملی سحر کرا کر تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکو۔ بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے استری کا انتظام کر لیا۔ ادھر غلام نے اپنے آقا سے جا کر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں، اور اب وہ تمہیں راستہ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی اس طرح لا رہے ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی، اس لیے قبل اس کے بیوی کے کچھ کہتے اس نے اسی استری سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھی خاصی خاندانوں میں خونریزی کی نوبت آ گئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت یا چغلی سنے تو اسے 6 باتوں کا التزام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، چغل خور کی شکایت پر ہرگز یقین نہ کرے، اس لیے کہ وہ خبر دینے والا شرعاً فاسق ہے۔ نمبر 2، چغل خور کو اس کے غلط فعل پر منتبہ کرے اور اسے عار دلائے۔ نمبر 3، چغل خور کے فعل کو دل سے برا سمجھے۔ نمبر 4، جس کی چغلی کی گئی ہے اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔ نمبر 5، چغل خور نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کود کرید اور تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے۔ نمبر 6،
چغل خور کے فعل کو کسی دوسرے سے بیان نہ کرے ورنہ خود چغلی کرنے والے کے درجے میں آ جائے گا۔